ممکن ہے آپ دن میں 3 بار کھانا کھاتے ہوں، جدید دور میں ایسے ہی کھانا کھایا جاتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کھانوں میں سب سے اہم ناشتہ ہے۔ کام پر بھی کھانے کا وقفہ ہوتا ہے اور سماجی اور گھریلو زندگی میں بھی کھانوں ہی کا ذکر رہتا ہے، لیکن یہ 3 کھانوں والا نظام ہمارے لیے صحت مند ہے بھی یا نہیں؟ یہ سوچنے سے پہلے کہ ہمیں دن میں کتنی بار کھانا کھانا چاہیے، سائنسدان ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کب کھانا کھانا چاہیے۔ اس وقت انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی کسی ایک دن میں 8 گھنٹے تک کچھ نہ کھانا کے بارے میں بہت تحقیق ہو رہی ہے۔ کیلیفورنیا کے سالک انسٹیٹیوٹ فار بایولوجیکل اسٹڈیز سے منسلک ایملی مونگن کب کھانا چاہیے پر ایک تحقیقی پیپر لکھ چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں جسم کو دن میں 12 گھنٹے تک خوراک کا وقفہ دینے سے ہمارے نظام انہضام کو بھی آرام ملتا ہے۔ یونیورسٹی آف وسکاسن کے اسکول آف میڈیسن اینڈ پبلک ہیلتھ سے منسلک ایسوسیٹ پروفیسر روزلین اینڈرسن نے انسانی جسم کو یومیہ مطلوب کیلوریز کے بارے میں تحقیق کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ روزانہ کھانے میں ایک بڑے وقفے کے فوائد ہیں۔ کھانے سے لمبے وقفے سے جسم کو موقع ملتا ہے کہ وہ ایسے پروٹینز یا لمحیات کو ٹھیک کر سکے جو کسی وجہ سے کھل نہیں سکے۔ ایسے لمحیات کا کئی قسم کی بیماریوں سے تعلق جوڑا جاتا ہے۔ پروفیسر روزلین اینڈرسن کہتی ہیں ہمارے جسم کا ارتقاء انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرز پر ہوا ہے۔ اس سے جسم کو موقع ملتا ہے کہ وہ توانائی کو جمع کرے اور وہاں استعمال کرے جہاں اس کی ضرورت ہے، اور وہ ہمارے جسموں میں جمع توانائی کو خارج کرنے کے نظام کو بھی متحرک کرتا ہے۔ اسپورٹس سائنس کے پروفیسر انتونیو پاولی کے مطابق کھانے کے دوران لمبے وقفے جسم میں گلیسرین کے استعمال میں بہتری لاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد جسم میں گلوکوز لیول میں اضافے کی وجہ سے جسم کم توانائی کو جمع کر پاتا ہے۔ پروفیسر پاولی کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیٹا سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جب ڈنر سے ہماری خوراک میں وقفے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے جس کے مثبت اثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر تمام خلیوں میں شوگر لیول کم ہو تو یہ اچھا ہے، کیونکہ اگر شوگر لیول زیادہ ہو تو ایک عمل شروع ہو جاتا ہے جسے ہم گلیکشین کہتے ہیں۔ گلیکشین کے دوران گلوکوز اور لحمیات کا ملاپ ہوتا ہے جس سے جسم میں سوجن بڑھ جاتی ہے، ذیابیطس کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ صحت کے لیے مفید ہیں تو پھر دن میں کئی بار کھانا چاہیے۔ کچھ ماہرین کے خیال میں دن میں صرف ایک بار کھانا ہی بہتر عمل ہے۔ نیو یارک کورنل یونیورسٹی کالج آف ویمن ایکولوجی سے منسلک ڈیوڈ لیوٹسکی کہتے ہیں کہ ایسا بے تحاشا ڈیٹا موجود ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ کو کھانے کی تصاویر دکھائی جائے تو آپ کو کھانے کی طلب ہوگی۔ جب فریج اور فریزر نہیں ہوتے تھے ہم صرف اس وقت کا کھانا کھاتے تھے جب کھانا فراہم ہوتا تھا۔ تاریخ میں ہمیشہ انسان ایک ہی وقت کا کھانا کھاتا آیا ہے۔ انسانی خوراک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو سیزن چینگٹن بولنز کہتے ہیں کہ قدیم روم میں صرف دوپہر کے وقت صرف ایک وقت کا کھانا کھایا جاتا تھا۔ کیا دن میں ایک بار کھانا کھانے سے ہم بھوکے رہ جاتے ہیں؟ ڈیوڈ لیوٹسکی کہتے ہیں کہ بھوک اکثر ایک نفسیاتی احساس ہوتا ہے۔ جب 12 بجتے ہیں تو ہمیں کھانے کی طلب ہونے لگتی ہے۔ آپ کو شاید ناشتے کی عادت ہو۔ ڈیٹا سے یہ بات عیاں ہوئی ہے اگر آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو آپ کے جسم میں کل دن میں کم کیلوریز داخل ہوں۔ البتہ ڈیوڈ لیوٹسکی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے یہ طریقہ تجویز نہیں کرتے، لیکن ایملی مونگن دن میں صرف ایک کھانے کا مشورہ نہیں دیتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ جب ہم کچھ نہیں کھاتے تو ہمارے خون میں فاسٹنگ گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور اگر ایک عرصے تک ایسا ہی رہے تو اس سے ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ منوگن کہتی ہیں کہ خون میں فاسٹنگ گلوکوز کی مقدار کو کم سطح پر رکھنے کے لیے ہمیں ایک سے زیادہ کھانا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم کو یہ پیغام نہ جائے کہ وہ فاقہ کر رہا ہے، جس کے رد عمل میں وہ فاسٹنگ گلوکوز بنانا شروع کر دے۔ منوگن کہتی ہیں کہ دن میں 2 سے 3 بار کھانا اچھا عمل ہے۔ اگر دن کے ابتدائی حصے میں کیلوریز کی ایک بڑی مقدار کو کھا لیا جائے تو یہ صحت کے لیے مفید ہے۔ رات دیر سے کھانا کھانے کو دل کے عارضے، نظام ہضم اور ذیابیطس کی بیماریوں سے جوڑتا ہے۔ اگر آپ زیادہ کھانا دن کے ابتدائی حصے میں کھاتے ہیں تو جسم توانائی کو استعمال کر سکتا ہے اور اسے چربی کے طور پر جمع نہیں کرے گا۔ ایملی مونگن کہتی ہیں بہت
صبح سویرے ناشتے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس طرح نیند سے بیداری کے فوراً بعد کھانا کھانا صحت کے لیے مفید نہیں ہے اور باڈی کلاک متاثر ہوتا ہے۔ تحقیقات کہتے ہیں کہ خوراک کے ہضم ہونے میں جسمانی گھڑی اہم کردار ادا کرتی ہے۔